الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے درود و سلام کے 4 سیغے مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے نبی، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ تاہم ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، سبحان اللہ، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کی برکتوں رحمتوں کے کیا کہنے کہ آپ کے نبی، میرے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے نبی نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے اور آپ کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس مہینے کا ایک نام ماہ درود بھی ہے، کہ آیت درود اسی مہینے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اس مہینے میں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کہ یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی مہینے کی 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اور شب برات میں کیا ہوتا ہے، اعمال نامے بدلے جاتے ہیں اور سال بھر تک کے پیدا ہونے والے مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شب برات، شب مانے رات، برات مانے چھٹکارا، یعنی یہ رات چھٹکارے کی رات ہے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو یہ بڑی راتوں میں سے ایک بڑی رات بھی ہے۔ اس میں عاشقان رسول جاگ کر عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور پھر دن کا روزہ رکھ کر اپنی زندگی کو عبادت میں گزارنے کا، یوں کہہ لیجئے کہ وہ انتظام کرتے ہیں کہ اب یوں رمضان آنے والا ہے۔ اور شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی مکرم معظم ہے، اور اس میں ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ تو آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، کل 2 تاریخ تھی، کل آپ کا عرس تھا۔ اسی مناسبت کی وجہ سے ہم چند باتیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی سنتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نعمان، ان کے والد صاحب کا نام ثابت، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار بنا ہوا ہے، جو لوگ زیارت کر کے آپ کے مزار کی برکتیں پاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جس امام کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی بزرگ ان ہستی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت کر کے وہ تابعی بنتے ہیں۔ تو ہمارے امام اعظم یہ تابعین میں سے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ جو ہمارے امام اعظم کا ماننے والا ہے، اس کے لیے بشارت بھی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 55 حج فرمائے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خانہ کعبہ کا جو خادم تھا، آپ نے اس سے عرض کیا کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ لہٰذا آپ کی خواہش پر کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اور بیت اللہ کے 2 ستونوں یعنی 2 پلروں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیا۔ سبحان اللہ، 2 پلروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں مشغول تھے کہ بیت اللہ کے ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخش دیا۔ اور ارشاد ہوا کہ قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا اور تمہاری تقلید کرے گا یعنی تمہیں اپنا امام مانے گا، اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ مروں شہا زیر سبز گنبد، ہو میرا مدفن بقیع گرقد، کرم ہو بہرے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمارے اور آپ کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ جس امام کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس کے لیے فرمایا گیا کہ جو تمہاری تقلید قیامت تک کرے گا، جو تمہیں قیامت تک اپنا امام مانے گا، اس کو بھی بخش دیا گیا۔ ہمیں ایسا امام ملا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں بھی بہت بڑا تھا، اور ہمارے اور آپ کے نبی کے نزدیک بھی بہت بڑا مرتبہ تھا۔ آئیے سنیے، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بے حد لطف و کرم تھا کہ مدینہ منورہ میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح جب سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، کہ اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو، تو ہمارے اور آپ کے نبی کے مزار پر انوار سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، کہ اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔
یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر انوار کے اندر رہتے ہوئے ہمارے امام کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سارا اور محترم اسلام بھائیو، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عاشق رسول۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کی، یعنی علم حاصل کر کے آپ فارغ ہو گئے، تو آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیے، یعنی ایک کمرے میں جا کر اللہ کی عبادت ریاضت میں لگ گئے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ جب گوشہ نشینی آپ نے اختیار کر لی تو ایک رات ہمارے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی، اور ہمارے اور آپ کے نبی، میٹھے نبی، اچھے نبی، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام اعظم کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ میری سنتوں کو زندہ کریں، اور آپ گوشہ نشینی کر رہے ہیں، تو آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ لہٰذا جب آپ نے اپنے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی، میٹھے نبی، اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام سنا، تو پھر آپ نے دین کی تبلیغ ایسی فرمائی کہ آپ کے ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں۔ اور الحمدللہ دین اسلام کے 4 امام ہیں، ایک امام شافعی، ایک امام احمد بن حنبل، ایک امام مالک، اور چوتھے ہمارے امام، اور ان چاروں میں سے سب سے بڑے ہمارے امام ہیں، امام اعظم۔ اور پوری دنیا میں ان چاروں اماموں کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پائے جاتے ہیں وہ ہمارے امام اعظم کے ماننے والے ہیں۔ عطا ہو خوف خدا خدارا، دو الفت مصطفیٰ خدارا، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بہت عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کی سیرت کے کچھ میں نکات سامنے رکھوں گا، اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ یار اس طرح کی یہ کیسے اللہ کی عبادت کر لیا کرتے تھے، اپنے گھر کا کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرتے تھے، بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے، مزید کاروبار بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ سوتے کب تھے؟ آئیے دیکھیے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم میری سنتوں کو زندہ کرو، تم میری سنتوں کی خدمت کرو، جب خدمت کا حکم دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنتوں کی خدمت کی مصروفیت اور ذوق عبادت یوں ہو گئی کہ حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے، نماز فجر پڑھ لینے کے بعد سارا دن علم دین پڑھاتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے، یعنی صرف نماز کے لیے آپ وہاں سے اٹھتے، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے علم دین سکھانے کے لیے۔ بعد نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت سرا یعنی اپنے مکان عالی شان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں زیب تن ہو کر خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے ایک کونے میں نوافل پڑھنے لگے۔ فجر سے عشاء تک علم دین سکھایا، عشاء کے بعد اپنے گھر گئے، لباس صرف چینج کر کے آئے، سادہ لباس پہن کے مسجد کے ایک کونے میں آ کر نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی
اب در دولت یعنی اپنے مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس نماز کے لیے آ گئے. نماز فجر با جماعت ادا کی. اس کے بعد پھر لوگوں کو علم دین سکھانے لگے. اور یہ آپ کا معمول سردیوں کی راتوں میں گرمیوں کی راتوں میں ایک یکساں ہی رہتا تھا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اپنے زندگی کے سارے ایام گزار دیے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دیکھیں سونے کا جدول کہاں ہے، کھانے کا جدول کہاں ہے. کھانے کا تذکرہ ہی نہیں مل رہا، سونے کا تذکرہ ہی نہیں مل رہا. رات بھر اللہ کی عبادت اور دن بھی اللہ کی عبادت، کیونکہ علم دین سکھانا یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے نا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایسے ہمارے امام اعظم تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک کتاب ہے خیرات الحسان. اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے لگاتار. جو سال میں 5 روزے رکھنا منع ہے، ان کے علاوہ آپ نے 30 سال لگاتار روزے رکھے. اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک کو ختم کیا. سبحان اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ کی وفات کا انداز بھی نرالا ہے. آپ کی وفات دیکھیں، ہمارے امام اعظم کتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ قاضی بن جائیں، آپ جج بن جائیں. آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں بنوں گا، میرا جو مشغلہ ہے یہی صحیح ہے. اس نے زبردستی کی. آپ نے کہا کہ آپ چاہے جو کر لیں، میں قاضی نہیں بنوں گا. لہٰذا اس نے آپ کو قید کر دیا اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کوڑے مارے جاتے ہیں. لیکن آپ ان کوڑوں کو برداشت کرتے رہیں. بالآخر جب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ میرا فرمان نہیں مانیں گے، میرا حکم نہیں مانیں گے، تو ان کو بغداد کی جیل میں قید کر دیا. اور روزانہ کوڑے پہ کوڑے. تو جس جیل کے روم میں آپ تشریف فرماتے ہیں، اس جیل کی روم میں آپ نے 7000 بار ختم قرآن کیا. بالآخر اس ظالم و جابر بادشاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے، ان کو زہر دے دیا جائے. آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، لیکن آپ تو اللہ کے ولی تھے. جب کھانا پیش ہوا آپ پہچان گئے کہ اس میں زہر ملا ہے. آپ کھانے سے انکار کر دیا، لیکن ان سپاہیوں نے زبردستی پکڑ کر آپ کو کھلا دیا اور زہر کھلانے کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود آپ نے شہادت قبول کیا. یہ ہے ہمارے امام اعظم. اور رمضان جب آتا تھا تو آپ کی عبادت کیسے ہوا کرتی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں 62 قرآن ختم کیا کرتے تھے. ایک دن میں، ایک رات میں، تو 30 دنا 60 یہ ہو گئے. اور ایک تراویح میں، اور ایک قرآن آپ جب عید کا چاند نظر آتا تھا تو اس رات ختم کیا کرتے تھے. یعنی پورے مہینے میں 62 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اتنی عبادت ریاضت کرنے والے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اپنے امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانکاری ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ہمارے امام الحمدللہ ایسے ہیں کہ ہمارے امام اعظم اور ہمارے ولیوں کے سردار غوث اعظم اور ہمارے رسول اعظم. تو وہ شاعر کہتا ہے نا، ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم محبوب خدا رکھتے ہیں. تو ہمارا جو نبی ہے، ہمارے جو رسول ہیں، وہ بھی رسول اعظم. ہمارے جو امام ہیں وہ بھی امام ایسے کہ امام اعظم. اور جو ہمارے غوث ہیں وہ کیسے کہ وہ ہیں غوث اعظم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، امام اعظم نے ایک کتاب لکھی عقائد میں. جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے زمانے میں بھی کچھ فرقے پیدا ہوئے ہیں جن کا نام معتزلہ، خوارجہ، روافض، یہ عقائد، برے عقائد رکھنے والے جب فرقہ پیدا ہوئے تو آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا آپ نے نام رکھا
فقہ اکبر، فقہ اکبر آج کے اعتبار سے یہ 1300 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کے عقائد لکھے کہ ایک مسلمانوں کو کن کن چیزوں کو ماننا چاہیے، کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے متعلق، رسولوں کے متعلق، قیامت کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق، تقدیر کے متعلق آپ نے بہترین انداز میں عربی میں کتاب لکھی۔ لیکن ہم اور آپ عربی تو پڑھ نہیں سکتے، تو الحمدللہ اس عربی کتاب کی شرح میں نے کیا ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ امام اعظم کی 1300 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ آسان اردو میں لکھی گئی ہے اور یہ سوالن جواباً لکھی گئی ہے، اور اس میں جیسے کہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی 72 یہ دوزخی ہوں گے۔ وہ 73 فرقے کون کون سے ہیں، جنتی کون سا فرقہ ہوگا، دوزخی کون کون سے فرقے ہوں گے، وہ سب اس میں امام اعظم نے لکھ دیے ہیں، وہ سب اس میں لکھ دیے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت، جہنم، تقدیر، قیامت، یہ سب، اور ایمان کہتے کس کو ہیں اس کی تعریف بھی لکھ دی، اور اس میں عقائد کے ایمان کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں، وہ بھی لکھ دیا، سب بہترین انداز میں الحمدللہ۔ یہ اردو میں کتاب شائع کی گئی ہے، یہ کتاب آپ کو نماز کے بعد مل بھی جائے گی، اور اس کا ہدیہ بھی زیادہ نہیں ہے کہ 1000 2000 1500 ہو، صرف 100 روپیہ ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائی، یہ کتاب ہم نے چند لوگوں کو دیا اور بتایا کہ یہ امام اعظم کی 1300 سال پرانی کتاب ہے عقائد کے بارے میں۔ آج کے جو فرقے موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آؤ، آپ ہماری طرف آؤ، تو اس ان کے بلانے پر لبیک کہنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امام اعظم نے 1300 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ اگر وہ فرقہ جو فرقہ ہمیں بلا رہا ہے، اگر وہ فرقہ امام اعظم کے عقائد کے مطابق ہے تو ہم اس کو عزت بھی دیں گے، اس کی بات بھی مانیں گے۔ اگر امام اعظم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو اس سے ہمیں ملاقات بھی نہیں کرنی، اس کی بات بھی نہیں ماننی، تو یہ کیسے پتہ چلے؟ تو الحمدللہ یہ کتاب کے بارے میں کتاب پڑھ کر پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں اردو تو نہیں آتی، ہندی میں کیا جائے، تو یقیناً بات اب اردو پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ہندی والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو انشاءاللہ نیت ہے کہ اس کتاب کو ہندی میں بھی چھاپیں گے، لیکن ہندی میں چھاپنے کے لیے 1 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ ایک اسلامی بھائی امریکہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا، یہ میں نے لکھ کر نیٹ میں ڈال دیا تھا، انہوں نے پڑھا، ان کو اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ یار اس کو شائع کیا جانا چاہیے، تو الحمدللہ اس کو چھاپا گیا، اور یہ امریکہ بھی کتاب گئی ہے، امریکہ میں بھی الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے امام اعظم، یعنی امام اعظم کی کتاب امریکہ میں بھی پہنچ چکی ہے، اور امریکہ میں بھی الحمدللہ حنفی یعنی امام اعظم کے ماننے والوں کی ایک تعداد ہے۔ تو اس کو ہندی میں لانا ہے، لیکن اب ہندی کے لیے اس میں جو اخراجات آ رہے ہیں وہ 1 لاکھ روپے لگیں گے۔ تو آپ میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، امام اعظم کا مہینہ ہے، عرس ہے، تو اس کی نسبت سے، اور الحمدللہ یہ جب میں نے کتاب لکھی اور چھاپا اس کو، تو آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے امام اعظم کی خواب میں زیارت بھی ہوئی۔ اس سے یہ لگا کہ امام اعظم کو خوشی ہو رہی ہے کہ میری کتاب عوام تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی اسلامی بھائی ہندی میں چھپوانے کی نیت کر لے تو امام اعظم کو یقیناً خوشی حاصل ہوگی، ان کا فیضان جاری ہوگا۔ اگر 1 لاکھ کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا تو چند بندے مل کر، چند اسلامی بھائی مل کر 10-10 ہزار اگر ملا دیں تو 10 لوگ تیار ہو جائیں تو یہ ہندی میں بھی کتاب آ سکتی ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے آپ اس میں حصہ لیجئے، امام اعظم کی کتاب آگے بڑھانے میں آپ مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور امام اعظم کی یہ وہ کتاب ہے پیارا اور محترم اسلامی بھائیوں کہ اس کی عربی میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 500 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے 300 صفحات کی شرح لکھی ہے، یعنی اس کی تشریح 300 صفحات، اتنی موٹی لکھی ہے، اور یہ تو اتنی پتلی ہے۔ حالانکہ اس میں اور کچھ لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہی ہے کہ وسائل اتنے نہیں ہیں، ورنہ یہ تو بہت بہترین انداز میں، اور ہم نے اچھے انداز میں بھی اس کو شائع کیا۔
آپ دیکھیں گے بہترین خوبصورت ٹائٹل ہے اس کا، خوبصورت. تو یہ نماز کے بعد آپ اس کو لیں، 100 روپیہ ہدیہ ہے، 100 روپیہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ امام شافعی جو ہمارے اسلام کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، میرا کام اٹک جاتا ہے، میں امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ میری مصیبت، وہ میری حاجت کو پوری فرما دیتا ہے. تو اب امام اعظم کی مزار تو بغداد شریف میں ہے، اب یہاں ہم کیسے برکتیں حاصل کریں؟ تو میرا یہ ذہن بنا کہ اگر یہ کتاب ہمارے پاس ہوگی اور کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی کام اٹک جائے، آپ اس کتاب کو سامنے رکھیے، 2 رکعت نفل پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب کا وسیلہ، امام اعظم کا وسیلہ پیش کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ وہ کتاب ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بڑی متبرک کتاب ہے اور یہ بڑی ہی بہترین کتاب ہے عقائد کے تعلق سے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ یہ 100 روپیہ جو ہدیہ ہے انشاءاللہ ہم لیں گے اس کتاب کو، اور اس ہر گھر میں ہونا چاہیے. اگر آپ اردو نہیں پڑھیں تو کوئی تو گھر میں پڑھا ہوگا نا اس سے، اور پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی مل جائیں گے تو ہم ہندی سے بھی چھاپنے کی کوشش کریں گے. تو اس کتاب کو ضرور لیں. مزید یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام اس مہینے میں کیا کیا کرتے تھے، آئیے سنیے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام اپنے تمام کام کاج سے اپنی جان کو چھڑا کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے. وہ کیسے؟ کوئی تاجر ہوتا تو اگر کسی کے ہاں ادھار ان کا باقی ہے تو اس سے لے لیتے، اور کسی سے لیے ہوتے تو اس کو دے دیتے، اور جس کی زکوٰۃ جتنی بنتی زکوٰۃ ایڈوانس میں نکال دیتے، رمضان کا انتظار نہ کرتے، اور رمضان میں عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. اور ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ صحابہ کرام شعبان ہی میں زکوٰۃ فطرہ کیوں نکال دیا کرتے تھے؟ تو بیان کیا گیا اس لیے کہ جو غریب ہوتے تھے تو اگر ان کو رمضان سے پہلے پیسہ پہنچ جائے گا تو وہ رمضان کی ضروریات سے فارغ ہو کر وہ بھی اللہ کی عبادت بہترین انداز سے کر سکیں گے. اور صحابہ کرام پھر اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو پیارا اور محترم اسلام بھائی، شعبان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ رمضان میں 1 خیرات کروں گے تو 70. صاحب اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، بندے کی کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا دے گا. پھر آپ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو 1 نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا دیتا ہے. پھر دوسری آیت دیکھیے، دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یعنی کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ کیسا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 10 دیتا ہے، کبھی 70 دیتا ہے، کبھی 70 سے بھی زیادہ 700 دیتا ہے، کبھی 720 سے بھی زیادہ. اللہ کا فرمان کیا بدل رہا ہے کیا؟ تو علماء نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے. فرمایا کہ اللہ کا فرمان نہیں بدلتا، لوگوں کے خیالات بدلتے ہیں. لہٰذا لوگوں کے خیالات بدلتے ہیں، ان کی حالتیں بدلتی ہیں، اس لیے 3 چیزیں بیان کی گئیں کہ کسی کو 10 ملے گا، کسی کو 70، کسی کو 700. اور وہ کیسے؟ علماء نے مثال بھی دی. کوئی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف 10 روپیہ ہے، اس نے 10 روپے کے 10 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. دوسرا وہ بندہ ہے جس کے پاس 100 روپیہ ہے، اس نے 100 میں سے 10 روپیہ خیرات کیا، اس کے پاس کتنا بچا؟ 90. اور پہلے والے کے پاس وہ تو کنگال ہو گیا، 10 تھا 10 دے دیا اللہ کی راہ میں. دوسرا والا اس کے پاس 100 تھا، 100 میں سے 10 دیا، 90 بچا لیا. تیسرا تھا اس کے پاس 1000 تھے، اس نے 1000 میں سے 10 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا. اب اس کے کتنے بچے؟ 990 روپیہ. تو علماء نے فرمایا کہ جس نے 10 روپیہ دیا اور اس کے پاس 10 ہی تھے، دوسرا 100 روپے میں سے 10 دیا، تیسرا 1000 میں سے 10 دیا تو تینوں نے 10 روپے ہیں، لیکن ثواب ایک کو 10 گنا، ایک کو 70 گنا، ایک کو 700 گنا. کیسے؟
जिसने अपनी पूरी जेब ही खाली कर ली कि अल्लाह उसे 10 ही देगा? ना ना, उसको 700 गुना देगा। जिसने 100 में से 10 दिया और 90 अपने लिए बचा लिया, अल्लाह ताला उसको 70 देगा। और जिसने 1000 में से 10 दिया, 990 बचा लिया, अल्लाह ताला उसको 10 गुना देगा। अब 70, 10 और 700 वाले की नेकियां आप शुमार कर लीजिए, किसकी ज्यादा बनेंगी? 10 वाले की नहीं, 700 वाले की। 700 वाले की। और 700 गुना ज्यादा सवाब किसको मिला? जिसके पास 10 ही रुपए थे, उसने 10 रुपए दे दिया। तो हम रमजान को न देखें, शाबान में निकाल दें, फारिग हो जाएं, आप इबादत में गुजारें। शाबान में ज़कात वगैरह का हिसाब करके आप निकाल दें, अल्लाह आपकी हालत को देखेगा, आपकी नियत को देखेगा, इंशाल्लाह 700 गुना आपको देगा। तो नियत कीजिए कि आप ज़कात निकालें। और प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाई, बहुत दिक्कत होती है, ज़कात लेने जाना पड़ता है, ये अच्छी आदत नहीं है। आप देखें, ज़कात क्या है? ये माल का मैल है। अगर आपके घर में कचरा निकलता होगा ना, कचरा, ये बताइए, कचरा आपको खुद फेंकने जाना पड़ता है या कोई लेने घर में आता है? अगर घर में लेने आता है तो वो पैसा भी लेता होगा, पैसा भी लेता है ना, फ्री में कोई लेने आता है? नहीं आता ना, आपको खुद फेंकने जाना पड़ता है। अब ये माल का मैल है ज़कात। और हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे दीनदार लोग हमारे घर रमज़ान में आ रहे होते हैं, उनकी इबादत भी छूट रही होती है और हम भी धक्के खिला रहे होते हैं। साहब कल आ जाना, 15 रमज़ान के बाद निकालूंगा, 20 रमज़ान के बाद निकालूंगा, अभी तो मैंने सेट नहीं किया, अरे अब आयो, मैंने तो निकाल दिया। 10 चक्कर लगवाते हैं। प्यारे इस्लाम भाई, ये सही नहीं है। ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारा मैल है। जिस तरह हम घर का कचरा, घर का जो है उस तरह जायद सामान बाहर निकालते हैं, खुद निकालते हैं, सफाई खुद करते हैं, इसी तरह माल की भी सफाई हमें खुद जाकर करनी चाहिए, खुद ज़कात देनी चाहिए। साहब मेरी रसीद बना दीजिए, मेरी रसीद बना दीजिए, इतनी की रसीद बना दीजिए, खुद आके कहिए ना, तब मज़ा है। वरना तो ये क्या 10 मरतबा जो है धक्का खिला खिला कर देंगे तो ज़ौक़ शौक़ नहीं आएगा। और आखिर में ये बात मुलाजा फरमा दीजिए, फिर सुन्नतें पढ़िए। प्यारे इस्लाम भाइयों, सदक़े फ़ित्र, हम लोग जब से पैदा हुए आज तक यही सुनते आए हैं और यही निकालते आए हैं कि गेहूं से सदक़े फ़ित्र निकालते हैं। हालांकि बुखारी शरीफ की हदीस में आप देखेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंदुम ही का तज़किरा हो। आप सियासत की हदीस लें, गेहूं से निकालने का तज़किरा है, किशमिश से निकालने का तज़किरा है, खजूर से निकालने का तज़किरा है। तो अल्लाह ने आपको दिया है तो पिछली मर्तबा, बल्कि पूरी ज़िंदगी आप गेहूं से निकालते रहें, इस मर्तबा तो किशमिश से निकालिए, इस मर्तबा तो खजूर से निकालिए, इस मर्तबा तो जौ से निकालिए। तो सदक़े फ़ित्र 4 चीज़ों से निकाला जाता है। एक गेहूं से, गेहूं का बनता है 60-70 रुपया। जौ से, जौ का बनेगा 100 से 150 रुपया। दूसरा खजूर से, इसका बनेगा 1000 से 1500 रुपया। फिर तीसरा है किशमिश से, इसका बनेगा 2 से 2500। तो जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है, कपड़ा तो अच्छे से अच्छा पहनते हैं ना, तो सदक़े फ़ित्र भी तो अच्छे से अच्छा दें। तो आप किशमिश से दें, खजूर से दें, जौ से दें। इस मर्तबा नियत कीजिए, इंशाअल्लाह मैं गेहूं से नहीं दूंगा। ये इनकार नहीं है कि साहब मैं सदक़े फ़ित्र नहीं दूंगा, लेकिन गेहूं से नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि गेहूं से मैं ज़िंदगी भर देता आया हूँ। इस मर्तबा खजूर से दूंगा, इस मर्तबा जौ से दूंगा, इस मर्तबा किशमिश से दूंगा, ताकि जो हदीस में 4 चीज़ें आई हैं उन चारों पर अमल हो जाए। और यूँ भी कर सकते हैं कि घर में 4 लोग हैं, एक का गंदुम से निकाल दें, एक का जौ से निकाल दें, एक का खजूर से निकाल दें और एक का किशमिश से निकाल दें। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़कात शाबान में निकालेंगे और सदक़े फ़ित्र इंशाअल्लाह गंदुम से नहीं बल्कि उससे बढ़कर जौ, किशमिश, खजूर से निकालेंगे। और ये किताब ज़रूर लेते जाइएगा, इमाम आज़म का तोहफ़ा है, सुभान अल्लाह। और इसमें हमने ये भी किया है कि ये मस्जिदों में बयान करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो हमने मस्जिद में रखवाने की नियत की है, आगरा की तमाम मसाजिद में। और एक किताब मैंने और लिखी है बयानात की। तो ये दोनों किताबों का हदिया 300 रुपया है। तो इस्लामी भाइयों को ज़हन दे रहे हैं कि एक इस्लामी भाई 5 किताबें रखवाने का ज़हन बनाए,
1500 روپیہ، آپ 1500 روپیہ جمع کروائیے، آپ کے نام کی 5 کتابوں کا سیٹ 5 مسجد کے امام صاحب کو دیا جائے گا، وہ انشاءاللہ اس کتاب سے بیان کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا۔ تو نماز کے بعد آپ اس میں بھی رابطہ کریں، 1500 روپیہ دیں، آپ کے نام کی، آپ کے مرحومین کی نام کی انشاءاللہ کتاب رکھوا دی جائے گی۔ اور آگرہ میں 500 سے زیادہ مساجد بتا رہے ہیں، تو ہمیں 500 سے زیادہ مساجد میں رکھوانا ہے، تو خود بھی لیں اور مساجد میں بھی رکھوائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اسنا ہے وہی سنت